أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بزرگوں اور بھائیوں، دنیا کی صورتحال مجھ سے زیادہ آپ حضرات جانتے ہیں. اب زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ دوسرے کے باغ میں سے پھل کھانا بہت مشکل ہو جائے گا یا ہو گیا ہے. اب ہر ملک کو اپنا چمن خود لگانا ہوگا. آپ جائیں کہ فلاں ساؤتھ افریقہ میں جا کر پھل چنیں گے، دیوبند میں جا کر پھل چنیں گے، فلاں جگہ جا کر پھل کھائیں گے. اب زمانہ ایسا آ گیا ہے یا آ جائے گا کہ آپ کسی دوسرے کے باغ میں سے پھل نہیں کھا سکیں گے. بس ایسی صورت میں ہر ملک کو اپنا چمن خود لگانا ہوگا، اپنا باغ خود آباد کرنا ہوگا. چمن کے لیے مالی بھی چاہیے، باغبان بھی چاہیے. تو باغبان بھی خود ہی پیدا کرنا ہوگا. باغبان بھی دوسری جگہ سے آپ کو نہیں مل سکے گا. آپ کو اپنا باغبان خود ہی تیار کرنا پڑے گا. الحمدللہ برطانیہ اور ساؤتھ افریقہ اس سلسلے میں پیش رو ہیں، کافی آگے نکل گئے ہیں. اور کینیڈا اور امریکہ میں کینیڈا آگے ہے، امریکہ پیچھے. اور جو جتنا جلدی بیدار ہوگا اتنا جلدی کامیاب ہوگا. آج کی گفتگو کا موضوع باغبان کیسے تیار کیے جائیں. آج کی گفتگو کا موضوع ہے کیونکہ درخت باغبان کے محتاج ہیں. مالی نہیں ہوگا تو درخت کیسے پنپیں گے؟ اور درختوں کی آبیاری تو یہ باغبان ہی کرتا ہے. لہذا باغبان مالی کو کیسے تیار کیا جائے، یہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے. بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں. پہلے انہیں مختصر طریقے پر سمجھ لیا جائے. پہلی آیت جو پہلی وحی ہے اور جس کے مخاطب امیین ہیں، اور پہلی وحی کا پہلا کلمہ ہے اقرأ، پڑھ. اسے پڑھنے کی اہمیت سمجھ میں آئی. پہلی وحی، مخاطب امیین، اور پہلا کلمہ اقرأ، پڑھ. میرے بھائیوں، علم پڑھنے سے آتا ہے. پھر پڑھنے کے پہلی وحی میں 2 اقرا ہیں. ایک ناخواندہ کا اقرا ہے، ایک خواندہ کا اقرا ہے. پہلا اقرا ناخواندہ کا ہے. فرمایا پڑھ تیرے اس پروردگار کے نام کی مدد سے. نام کی مدد یہ بولنے کا ایک طریقہ تھا، اب وہ طریقہ رہا نہیں.
دربار اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا. بارگاہ تو صحن کا نام ہے، جہاں رکشا سے اتر کر سامان رکھتے ہیں، وہ بار بوجھ رکھنے کی جگہ ہے. تو اتنا ہٹا کر بولا کرتے تھے بارگاہ میں. نواب صاحب کی بارگاہ میں درخواست دی، دربار میں درخواست دی. تو اسی طرح سے یہ اسم ہے، تیرے پروردگار کی مدد لے یا تیرے پروردگار کے نام کی مدد لے، ایک ہی بات ہے. تو فرمایا کہ تیرے پروردگار کے نام کے مدد لے کر پڑھ جس نے تجھے پیدا کیا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. پیدا کس سے کیا ہے؟ 7 بے جان مادوں میں تبدیلی کر کے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے. خلق الانسان من علق. یہ علق جو ہے یہ 7 مرحلوں میں سے بیچ کا مرحلہ ہے، اور ادھر کے 3 اور ادھر کے 3 سب مراد ہیں. بیچ کا مرحلہ لیا گیا ہے. انسان کو اللہ تعالی نے 7 مرحلوں میں بے جان مادے میں تصرف اور تبدیلی کر کے اشرف المخلوقات انسان بنایا ہے. پہلا مرحلہ ہے مٹی. مٹی میں سے غذائیں پیدا ہوتی ہیں، اس کو انسان کھاتا ہے تو اس کے بدن میں خون بنتا ہے. پھر وہ خون مادہ بنتا ہے. پھر مادہ ماں کے پیٹ میں پہنچتا ہے تو 40 دن کے بعد خون بستہ بنتا ہے. پھر 40 دن کے بعد بوٹی بنتا ہے. پھر 40 دن کے بعد اس گوشت کی بوٹی میں سفید سفید دھاگے پیدا ہوتے ہیں اور بدن کی 360 ہڈیاں بن جاتی ہیں. پھر 7ویں مرحلے میں جو گوشت باقی رہ گیا اسے اللہ تعالیٰ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ہڈیوں پر. یہاں گوشت کم ہے، گال پر زیادہ ہو گیا، تھوڑی پر کم ہو گیا، سینے پر کم ہو گیا. اور پیچھے تو 2 تربوز باندھ دیے کہ جہاں چاہو تشریف رکھو. یہ کہتے ہیں آئیے تشریف رکھیے، تو کیا رکھتے ہیں؟ پھر اور نیچے ران پر گوشت زیادہ ہے، پھر پنڈلی پر کم ہو گیا، پھر پیروں پر بالکل ہی نہیں ہوا. یہ 7 مرحلے ہیں. آپ غور کریں، کبھی کسی نے مٹی کو خون بنتے دیکھا؟ کسی نے خون کو مادہ بنتے دیکھا؟ کسی نے مادے کو خون بستہ کلیجی بنتے دیکھا؟ کسی نے کلیجی کو گوشت کی بوٹی بنتے دیکھا؟ اور گوشت کی بوٹی میں کبھی کسی نے ہڈیاں بنتے دیکھی؟ یہ سب بے جان مادے ہیں. 7 مرحلوں میں اللہ گزارتے ہیں. پھر جب 7 مرحلے پورے ہو جاتے ہیں، ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. اشرف المخلوقات انسان بن گیا ہے. تو کہا تیرا وہ پروردگار جس نے تجھے علق سے پیدا کیا ہے، خون بستہ سے پیدا کیا ہے، اس کے نام کی مدد لے کر پڑھ. جب وہ ان بے جان مادے کو 7 مرحلوں میں گزار کر کے اشرف المخلوقات انسان بنا سکتا ہے جو ہستی، کیا وہ ناخواندہ کو خواندہ نہیں بنا سکتی؟ اس کے نام کی مدد لے کر پڑھ تو. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. الحمدللہ یہ جو ناخواندہ کا اقرا ہے اس کا تو خوب رواج ہے، لیکن اس سے باغبان تیار نہیں ہوتے، اس سے مالی تیار نہیں ہوتے. پھر اس کے بعد دوسرا اقرا ہے خواندہ کا، اقرا وربک الاکرم. دیکھو کیسا انداز بدل رہا ہے. پڑھ، تیرا پروردگار بڑا سخی داتا ہے. الذی علم بالقلم، وہ تیرا پروردگار جو پین کے ذریعے سے بھی سکھلاتا ہے. یہ خواندہ کا اقرا ہے. اس نے پہلے اقرا میں استعداد پیدا کر لی، اب مطالعہ کرنا ہے. گزرے ہوئے لوگوں نے پین سے جو کچھ لکھا ہے اسے پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ پین سے بھی علم عطا فرماتے ہیں. علم الانسان ما لم یعلم، جو اس نے مدرسے کی زندگی میں نہیں جانا وہ اب مطالعہ کرے گا، اب اسے اللہ تعالیٰ وہ علم عطا فرمائیں گے. یہ دوسرا جو خواندہ کا اقرا ہے
اس میں بہت غفلت چل رہی ہے، اور 2 لفظوں نے ہمارے مدرسوں سے نکلنے والے علماء کی ترقی روک دی ہے۔ ایک، میں فارغ ہو گیا، فارغ تو بیت الخلا سے ہوتے ہیں، فاضل دارالعلوم دیوبند، فاضل تو فضول سے بھی ہوتا ہے کچرے کے معنی میں، ان 2 لفظوں نے ہماری ترقی روک دی ہے۔ آپ عرب ممالک میں چلے جائیے، ان کے فارغ کا کوئی تصور نہیں، خریج، آؤٹ، اب نکلو، نکل کر کے پڑھو، مطالعہ کرو۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ 2 اقرا ضروری ہیں، پڑھنے سے علم آئے گا، اور 2 اقرا ہوں گے تو علم آئے گا۔ پہلا ناخواندہ کا اقرا، وہ کہاں تک جانا چاہیے، اس کا میکسیمم کیا ہے، استعداد بن جائے، پہلا اقرا مکمل ہو گیا۔ اب دوسرا اقرا شروع کرنا ہے، اور اس کی کوئی نہایت نہیں ہے۔ اس دنیا میں بھی وہ اقرا چلے گا، قبر میں تو چلے گا یا نہیں چلے گا نہیں معلوم، میدان قیامت میں چلے گا نہیں چلے گا نہیں معلوم، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ جنت میں چلے گا، جنت میں بھی تحصیل علم کا سلسلہ جاری رہے گا، مگر وہاں کوئی کتابیں نہیں پڑھنی ہوں گی۔ جیسے بچہ ہوتا ہے تو بچپن کا علم خود بخود آٹومیٹکلی آتا ہے، اور جوان ہوا تو جوانی کا علم آ جاتا ہے، بڑا ادھیڑ ہوا وہ علم آ جاتا ہے۔ تو جیسے نیچرلی علم بڑھتا رہتا ہے، ایسے جنت میں بھی علم بڑھتا رہے گا۔ اور دلیل وہ حدیث شریف ہے، یقال لقارئ القرآن، حافظ لفظ نہیں ہے، یہ عام غلط فہمی ہے، لقارئ القرآن ہے۔ جو بھی قرآن کریم سے انٹرسٹ رکھتا ہے، دلچسپی رکھتا ہے، خوب قرآن پڑھتا ہے، چاہے ناظرہ پڑھتا ہو، اس سے کہا جائے گا اقرا وارتقی فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرؤها، پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ یہ چڑھنا قائم ہے، جنت کے درجات میں بھی چڑھنا ہے، اور خود علم میں اضافہ ہوگا، علم میں قرآن پڑھتا جائے گا اور علم میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا، اور اس کے ساتھ جنت میں بھی درجات بلند ہو جائیں گے۔ علمی ترقی اور جنت کے درجات کی ترقی میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰن نے ایک جگہ حجت اللہ میں یہ مضمون لکھا ہے، اور وہاں ایک شعر بھی لکھا ہے، ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویاتیک بالاخبار من لم تزودی، یہ شعر بھی لکھا حضرت شاہ صاحب نے وہاں۔ وہ مضمون میں بیان کرنے جاؤں گا تو بات دور چلی جائے گی۔ بہر شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ علمی ترقی جنت میں بھی جاری رہے گی، تو گویا اس کا میکسیمم ہے ہی نہیں، کب تک پڑھنا ہے۔ اکابر کے واقعات میں علامہ ابن تیمیہ کا واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری قدس سرہ کا واقعہ سنا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو 10 اسحال ہو گئے تھے، اس وقت بھی ان کا مطالعہ جاری تھا، اور بار بار بیت الخلا جانا پڑتا تھا، تو ایک فاضل کو رکھا تھا، جب استنجے کی ضرورت پیش آتی تھی تو وہ کتاب اسے دیتے تھے، اور وہ زور سے پڑھتا تھا اور بیت الخلا میں سنتے تھے۔ پھر جب باہر آتے تھے تو جہاں تک وہ پڑھ چکا ہے وہاں سے آگے مطالعہ شروع کرتے تھے۔ حضرت علامہ کشمیری قدس سرہ کا مشہور واقعہ ہے، آخر میں بواسیر کا دورہ پڑا تھا اور بہت کمزور ہو گئے تھے، اور ڈابھیل جانے کا ارادہ ختم کر کے دیوبند ہی میں قیام کر لیا تھا۔ ان کے سالے بڑے زبردست حکیم تھے، حکیم محفوظ صاحب، انہوں نے حضرت سے کہا حضرت اب آپ مطالعہ نہ کریں، اس کمزوری میں مطالعہ کر رہے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا مجھے دلیل سے سمجھا دو کہ کیوں مطالعہ نہ کروں۔ تو اب شاہ صاحب کو دلیل سے کون سمجھائے؟ تو شاہ صاحب نے فرمایا میں تمہیں دلیل سے سمجھاؤں کہ مجھے مطالعہ کرنا چاہیے۔ دیکھو تمہاری طب میں، ڈاکٹری میں یہ ہے کہ مریض کو ذہنی راحت ملنی چاہیے، ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ جی حضرت ہے یہ۔ تو کہا مجھے تو پڑھنے ہی سے راحت مل رہی ہے، تم مجھے پڑھنا بند کرو گے تو میں تو مرنے سے پہلے مر جاؤں گا۔
تو حکیم صاحب نے فرمایا کہ حضرت آپ کو اجازت ہے. اور حضرت امام عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ نے تو فرمایا ہے العلم من المہد الی اللحد. تو اس کا میکسیمم ہے ہی نہیں، زندگی بھر پڑھنا ہے، آخری سانس تک پڑھنا ہے. اور جنت میں بھی یہ پڑھنے کا سلسلہ جاری رہے گا، کتابیں پڑھنے کا نہیں ہوگا. نیچرلی قرآن پڑھنا ہے اور باقی نیچرلی علم بڑھتا چلا جائے گا. یہ جو دوسرا اقرا ہے، جو خواندہ کا اقرا ہے، ہمارے فضلاء اس میں بہت کوتاہی کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں مدارس سے نکلنے والے علماء کی کوانٹٹی تو بہت بڑھ گئی. حضرت مولانا تشریف فرما ہے دارالعلوم دیوبند میں، جب میں طالب علم تھا تو 1600 عربی کے طالب علم تھے. آج 4000 سے زیادہ ہیں. 250 دورے میں ہوتے تھے، گزشتہ سال 1119 تھے. تو کوانٹٹی تو بہت بڑھ گئی لیکن کوالٹی گھٹ گئی ہے. اتنی گھٹ گئی ہے کہ اب ہندوستان میں کسی مدرسے میں شیخ الحدیث کا انتقال ہو جائے تو آگے شیخ الحدیث ہے ہی نہیں. اور سارے مدرسے چل رہے ہیں اور سب جگہ پہ اساتذہ پڑھا بھی رہے ہیں اور کارآمد آدمیوں کا قحط الرجال ہو کر کے رہ گیا. کیوں؟ یہ دوسرا اقرا نہ شروع کرنے کی وجہ سے. اور دوسرا اقرا اگر شروع ہوتا تو جتنے آدمی چاہو اتنے تیار ہوتے رہتے، لیکن دوسرا اقرا شروع نہیں کرتے. لہذا میرے بھائی، جو میں کہہ رہا ہوں کہ باغ بھی خود لگانا ہے اور باغبان بھی خود تیار کرنا ہے، اور وہ باغبان تیار ہوگا دوسرا اقرا شروع کرنے. میں نے دوسری آیت پڑھی ہے سورہ آل عمران کی، وہ آیت کریمہ، اور ذرا آپ غور فرمائیں. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ. کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے، کسی بشر کے شان نہیں ہے کہ اللہ اسے آسمانی کتاب دیں، حکمت دیں، نبوت دیں، پھر وہ نبی لوگوں سے کہے کونوا عباد لی، میرے بندے بن جاؤ. یہ کسی بشر کے شان ہے ہی نہیں. بس عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے کہیں کونوا عباد لی، کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ آسمانی کتاب کسی بشر کو دیں گے، حکمت بھی دیں گے اور نبوت بھی دیں گے، تو وہ لوگوں سے کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، میرے بندے نہیں بنو، اللہ والے بن جاؤ. یہ جو ربانیین لفظ ہے، اس کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بخاری شریف میں مروی ہے. انہوں نے فرمایا ربانیین علماء حکماء فقہاء. میں نے تھوڑی اس میں ترتیب بدلی. حضرت کے الفاظ یہ ہیں علماء حکماء فقہاء، میں نے فقہاء کو پہلے لیا ہے. علماء فقہاء حکماء. ابن عباس نے فرمایا کہ ربانیین کا مطلب یہ ہے کہ علماء بنو، فقہاء بنو اور حکماء بنو. یہ کہے گا اپنی امت سے. علماء کسے کہتے ہیں؟ جو مسئلہ جانتا ہو. فقیہ کسے کہتے ہیں؟ جو مسئلے کی دلیل جانتا ہو. حکیم کسے کہتے ہیں؟ جو حکم کی علت جانتا ہو. مسئلہ یہ ہے، دلیل اس کی یہ ہے، اور بنائے حکم یہ ہے. بنائے حکم علت جانتا ہو کہ کس علت کی وجہ سے یہ حکم ہے. یہ آخری درجہ ہے. پہلا درجہ تو علماء ہے، دوسرا درجہ ہے فقہاء، اور آخری درجہ جو ہے وہ تو کبریت احمر ہے. بہت مشکل ہے. آدمی زیادہ سے زیادہ فقہاء تک پہنچتا ہے.
قرآن پاک میں ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ فِرْقَةٌ مِّنْهُمْ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. یہ تفقہ یہ اختیاری مرحلہ آخری ہے. عالم بننا بھی اختیاری ہے، قصبی ہے، اور فقیہ بننا بھی اختیاری ہے، قصبی ہے. مسئلہ جان لینا، محنت کر کے پڑھو، مسئلہ معلوم ہو جائے گا. اور مسئلے کی دلیل وہ بھی پڑھو، کتابوں میں سب دلائل لکھے ہیں. لیکن جو آگے حکم ہے اس کے لیے ارشاد پاک ہے یؤتی الحکمت من یشاء، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. اللہ جس کو چاہتے ہیں حکمت دیتے ہیں، قصبی نہیں ہے، وہابی ہے. اور جس کو حکمت مل گئی اس کی 5 انگلیاں گھی میں ہیں، وارے نہیں آ رہے. تو یہ تو وہابی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ دے دیں، بخش دیں، اس کو ملتا ہے. باقی عالم بننا اور فقیہ بننا یہ اختیاری ہے، قصبی ہے. تو پہلا مرتبہ ہے مسئلہ جاننا. مسئلہ جان لیا، اب اس کی دلیل جانو، اب فقیہ بن گئے. اور اب بنائے حکم، علت کہ کس علت کی وجہ سے یہ حکم مسئلہ ہے، اس کو جاننے کا نام حکیم بننا ہے. تو نبی امت سے یہ کہے گا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، یہ نہیں مجھے سمجھانا، آگے غور کرو. بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ. ربانیین بننے کے لیے، علماء بننے کے لیے، فقہا بننے کے لیے، حکما بننے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. پڑھاؤ اور پڑھو. بما کنتم تعلمون الکتاب، پڑھاؤ. وبما کنتم تدرسون، پڑھو. آج کل اساتذہ ہمارے پڑھاتے ہیں، پڑھتے نہیں. اور یہ بات بالکل میں تجربے کی بات بتلاتا ہوں. 100 سال بھی پڑھاتے رہو گے علم نہیں آئے گا. علم پڑھانے کے ساتھ پڑھنے سے علم آتا ہے، بغیر پڑھے علم نہیں آتا. بما کنتم تعلمون الکتاب، یہ تو پڑھانا ہے. وتدرسون، یہ پڑھنا ہے. میں جب دیوبند سے مدرس ہو کر رامدیر کے لیے چلا تو حضرت الاستاذ علامہ بلیاوی قدس سرہ کا میں خادم تھا، اور سر میں تیل رکھا کرتا تھا. تو عشاء کے بعد میں نے تیل رکھا. میں نے جب فارغ ہوا تو میں نے کہا حضرت مجھے صبح کی پہلی گاڑی سے جانا ہے، 5 بجے کے پیسنجر سے، مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے. کمل صاحب صبح آئیو. خیر میں 4:30 بجے پہنچا. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بس ذرا ہی دیر میں حضرت تشریف لے آئے. بیداری تھے. معانقہ فرمایا اور فرمایا مول صاحب فن دیکھ کر پڑھانا علم آئے گا. فن دیکھ کر پڑھانا، کتاب دیکھ کر مت پڑھانا. کتاب کے متعلقات دیکھ کر مت پڑھانا. کتاب کے متعلقات دیکھ کر پڑھاؤ گے علم نہیں آئے گا. فن دیکھ کر پڑھانا، علم آئے گا. اور فرمایا کہ طلباء کو اپنی اولاد سمجھنا. طلباء تم سے محبت کریں گے. اور فرمایا کہ سنت کی پیروی کرنا، لوگوں کی نظر میں تمہاری قدر بڑھے گی. یہ 3 نصیحتیں حضرت نے مجھے کی تھی. اس دوسری 2 کو تو رہنے دو. پہلی اصل تھی کہ فن دیکھ کر پڑھانا، علم آئے گا. اگر کتاب کے متعلقات دیکھ کر پڑھاتے رہے علم نہیں آئے گا. فن دیکھ کر پڑھاؤ گے تو علم آئے گا. فن کیسے دیکھنا ہے؟ فن مثلا میں قدری پڑھا رہا ہوں، باب المرابحہ پڑھا رہا ہوں، تو نیچے تعلیم الاسلام تک تمام کتابوں میں باب المراحہ دیکھ لینا مجھے، اور اوپر شامی بدائے تک باب المرابحہ دیکھ لینا. اب یہ پورا فن پڑھا.
نیچے تعلیم الاسلام تک کیوں دیکھنا ہے؟ بعض مرتبہ مسئلے کی شاندار تعبیر بہشتی زیور میں ہوتی ہے، تعلیم الاسلام میں ہوتی ہے، وہ تعبیر نیا مدرس نہیں کر سکتا، اور بعض مرتبہ قدوری کی شرحوں میں مسئلے کی پوری حقیقت نہیں سمجھ میں آتی، شامی بدائے دیکھو تو سمجھ میں آتی ہے۔ تو پورا فن دیکھنے کا طریقہ یہ ہے۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھاؤں میں، خواندہ کا اقرا یعنی اساتذہ کے پڑھنے میں 3 چیزیں ہیں، اگر 3 چیزیں جمع ہوں گی تو وہ پڑھنا ہے، اور اگر 3 چیزیں جمع نہیں ہیں تو پھر وہ ورق گردانی ہے۔ ایک پورا فن پڑھ لینا، نیچے تعلیم الاسلام تک، اوپر بدائے اور شامی تک۔ پھر دوسری چیز ہے تجمیع، جہاں جہاں کام کی بات ملے کاپی میں لکھ لو یا کتاب میں ورق رکھ کر کے وہ بات وہاں سے نقل کر لو، بے عینی نقل کرو یا خلاصہ نقل کرو۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ کہ تصنیف کا سلیقہ آ جاتا ہے، بے عینی نقل کرنے سے بھی اور خلاصہ نقل کرنے سے بھی تصنیف کا سلیقہ آ جاتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے نہیں نقل کیا اور ادھر بھی یہ پڑھ لیا ادھر بھی یہ پڑھ لیا، اب کوئی ہر سال تو سب نہیں پڑھ سکتے، 1-2 سال ہی تو سب پڑھیں گے۔ اب ایک بہترین کارآمد بات پڑھی تھی، کہاں گئی معلوم نہیں کہاں پڑھی تھی۔ ایک مثال ہے بہت بری، لنگور مکئی کے کھیت میں گھسا، ایک شاندار بھٹا نظر آیا، توڑ کر کے بغل میں دبایا گا، پھر آگے بڑھا، دوسرا بھٹا شاندار نظر آیا، وہ بھی توڑ کے بغل میں دبایا، آگے بڑھا، 10 بھٹے توڑ کر جب ادھر نکلا تو بغل میں ایک بھی نہیں۔ بڑی کارآمد بڑی شاندار باتیں پڑھی تھی، کہاں پڑھی تھی معلوم نہیں، بغل میں ایک بھی بھٹا نہیں۔ لہذا فن دیکھو اور فن دیکھ کر کے تجمیع کرو، جہاں جہاں کارآمد باتیں ہیں اس کو کتاب میں ورق رکھ کر کے یا الگ کاپی رکھ کر کے اس میں نقل کرو۔ پھر تیسری چیز ہے استنتاج، جو کچھ پڑھا ہے اس کے ڈانڈے آپس میں ملاؤ اور ملا کر کے نئے نئے نتیجے نکالو، تب علم بڑھتا ہے۔ ماضی میں آج ہر فن جہاں پہنچا ہوا ہے یہ گزرے ہوئے لوگوں کے استنتاج کے نتیجے میں پہنچا ہے۔ اگر وہ غور و فکر کر کے فن کو آگے نہ بڑھاتے تو جہاں تھا وہیں رک جاتا۔ تو علماء کے جو خواندہ کا اقرا ہے، خواندہ کے اقرا میں یہ 3 چیزیں ہیں، پورا فن دیکھو، اس میں سے کارآمد باتیں نوٹ کرو اور پھر اس میں غور و فکر کرو، اور غور و فکر کر کے جو نئے نتیجے نکل سکتے ہیں وہ نئے نتیجے نکالو۔ اس طرح سے آدمی جب پڑھے گا، پڑھانے کے ساتھ دیکھو پڑھانے کا موقع نہ ملے تو گھر بیٹھ کر کے مطالعہ بہت مشکل ہے۔ ہمارے حضرت جو ہیں وہ تو گھر بیٹھ کے مطالعہ کر رہے ہیں، رات دن کر رہے ہیں، لیکن ہر ایک کے لیے بہت مشکل ہے، بغیر کوئی سبب چاہیے۔ لہذا بما کنتم تعلمون الکتاب تو ہے، اس کے ساتھ وتدرسون بھی ہے، پڑھاؤ بھی اور پڑھانے کے ساتھ پڑھو بھی، تو علم بڑھے گا، اور علم بڑھتے بڑھتے ایک وقت آئے گا کہ کارآمد آدمی بن جائے گا، اور یشار الیہ بالاصابع، فلاں آدمی حدیث کا ماہر ہے، فلاں آدمی فقہ کا ماہر ہے، فلاں آدمی منطق کا ماہر ہے، فلاں آدمی یہ ہے۔ اسی پڑھانے ہی کے سلسلے میں ایک بات اور عرض کروں، ہم پڑھاتے تو ہیں مگر جو کتاب ہم نے پڑھائی ہے وہ خود مدرس کو یاد نہیں ہوتی۔ میں نے ہدایت النحو پڑھائی اور 3 سال سے پڑھا رہا ہوں، 3را سال پڑھا ہے، اور مجھے ہدایت النحو یاد نہیں، تو مجھے کیا حق پہنچتا ہے اپنے طلباء کا امتحان لینے کا؟ وہ تو بیچارہ پہلے سال میں پڑھ رہا، اور میں تو 3 سال پڑھا چکا، اب بھی مجھے یاد نہیں، تو مجھے اس کا امتحان لینے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ لہذا جو کتاب پڑھاؤ اسے خود یاد کرو، یہ بھی پڑھنے میں داخل ہے، اگر اس کو یاد نہیں کیا تو وقت ضائع کیا۔
میں جب مدرس ہو کر راندیر گیا تو مجھے نور الانوار بھی ملی تھی، اور اصول فقہ ہمارے ہر طالب علم کا کمزور ہوتا ہے، جیسے علم صرف کمزور ہوتا ہے، نہ ہو تو جانتا ہے ہمارا طالب علم صرف کمزور ہوتا ہے، ایسے ہی اصول فقہ بھی کمزور ہوتا ہے، اور اصول حدیث اور اصول تفسیر میں اگر کمزور ہو تو بھی گاڑی چلتی رہے، بغیر اصول تفسیر کے بھی گاڑی چلتی ہے، بغیر اصول حدیث کے بھی گاڑی چلتی ہے، لیکن اصول فقہ کے بغیر فقہ کی گاڑی نہیں چل سکتی، اور ہمارا ہر طالب علم اصول فقہ میں کمزور ہوتا ہے، تو میں بھی کمزور تھا، اور نور الانوار پڑھانے کے لیے ملی تو میں 7 دن مطالعہ آگے رکھتا تھا، اور ہر سبق کو کاغذ پر لکھتا تھا، بہت تفصیل سے پورا سبق لکھتا تھا، پھر اس کا ایک چھوٹا پرچہ بناتا تھا، اس کا خلاصہ رکھتا تھا، اور وہ جیب میں رکھتا تھا، اور مسجد میں آتے جاتے چلتے پھرتے وہی مضمون گھماتا تھا، اور اس کو بار بار پرچہ نکال کر دیکھ کر یاد کرتا تھا۔ پھر جب وہ سبق میں نے پڑھا دیا تو اب یہ پرچے جمع کر لیتا تھا، اور ہر جمعرات کو پچھلے سارے پرچے دوبارہ پڑھتا تھا۔ یہ محنت کوئی طلباء کے لیے نہیں کرتا تھا، میں وہ تو اپنے لیے کرتا تھا۔ تو جو کتاب پڑھاتا ہے آدمی اس کو یاد کرنا ہے، اگر اس کو یاد نہیں ہے تو اس نے طلباء کو اس کا فیض نہیں پہنچے گا، اس کو خود اگر کتاب یاد ہے تو فیض پہنچے گا۔ راندیر ہی میں ترمذی بھی پڑھاتا تھا، تو اتنی کتاب رٹ کر جاتا تھا کہ ترمذی سامنے رکھے بغیر ترمذی پڑھاتا تھا۔ میں سورہ فاتحہ کی طرح سے عبارت تو نہیں پڑھ سکتا تھا، لیکن طالب علم غلطی کرے تو میں فوراً پکڑتا تھا، کیونکہ میں اتنی رٹ کر آیا تھا۔ ہدایہ آخرین بھی میں پڑھاتا تھا تو اتنی رٹ کر جاتا تھا عبارت، کتاب سامنے رکھے بغیر پڑھاتا تھا۔ کتاب سامنے کیوں نہیں رکھتا تھا؟ میں اپنے خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے میں کرتا تھا۔ اتنی کتاب یاد کرو تو پڑھا، اور اگر آپ نے مطالعہ کیا، جا کر طالب علموں کو بے وقوف بنائے، خود بھی سمجھے نہیں اور طالب علموں کو سمجھا دیا، خود تو سمجھے نہیں اور طالب علموں کو سمجھا دیا، تو اس سے تو کبھی بھی علم نہیں آئے گا۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ اس وقت پوری دنیا سے میری مراد ایشیا، پورے ایشیا میں دوسرا اقرا ہمارے فضلہ شروع ہی نہیں کرتے ہیں، مدرسوں میں پڑھاتے ہیں مگر پڑھتے نہیں، اس کے نتیجے میں قحط الرجال ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں 1100 طلبہ ہیں، 1100 طلبہ کا سبق ہوتا ہے یا واعظ کی مجلس ہوتی؟ بہترین جماعت 30 طالب علموں کی ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 50 تک نکل سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں نکل سکتے۔ حضرت علامہ کشمیری قدس سرہ کے زمانے میں دوہرے کی جماعت 35 طالب علموں تک پہنچی تھی، اور ان کے پڑھائے ہوئے ہیرے نکلتے تھے۔ بعد میں دن بدن صورتحال کمزور ہوتی چلی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت شاہ صاحب سبق تشریف لاتے تھے، چوکی ووکی ہوتی نہیں تھی اس زمانے میں، بیٹھ گئے، تھوڑی دیر سر جھکائے رہتے تھے، پھر سر اٹھاتے تھے اور فرماتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ تکیہ کلام تھا حضرت کا۔ پھر یہاں سے طالب علموں کو دیکھنا شروع کرتے تھے، جس پر نظر جم گئی اس کو عبارت پڑھنی، جس پر نظر جمی ہے اسے عبارت پڑھنی۔ اگر وہ کوئی ایسی غلطی کرتا جو دورے کے طالب علم سے ہو سکتی تو حضرت فرماتے تھے مولوی صاحب دیکھ کر پڑھو، وہ جو کانا گزرا ہے اس کی خبر آئی، بتلاتے تھے۔ اور اگر ایسی غلطی کرتا کہ جو دورے کے طالب علم سے نہیں ہونی چاہیے تو حضرت فرماتے تھے جاہلین دیکھ کر پڑھو۔ اب کہتے ہیں جاہلین دیکھ کر پڑھو، اگر وہ چوکنا ہو گیا اور فوراً سے غلط نکال دی ٹھیک ہے، نہیں نکالی تو سمجھاتے تھے۔
اگر ایک دن کے سبق میں ایسی غلطی تیسری مرتبہ آتی ہے تو حضرت روک دیتے تھے، اور جو فن اس کا کمزور ہوتا تھا پرچہ لے کر اسی کو کہتے تعلیمات میں جاؤ، تعلیمات میں لے کر گئے، اس طالب علم کو دوہرے سے قافیہ کی جماعت میں اتار دیا۔ اب 3 سال پڑھ کر کے جب آتا تھا تو کندن بن کر کے آتا تھا۔ تو وہ شاہ صاحب کے جو پڑھائے ہوئے ہیرے تھے وہ ایسے تھے، ہر آدمی لرزہ بر اندام رہتا تھا کہ کل معلوم نہیں کس پر نظر جمے، اسی کو پڑھنا ہے۔ اب یہ تربیت تو 30 طالب علموں 35 طالب علموں ہو سکتی، زیادہ سے زیادہ 50 طالب علموں ہو سکتی، 1150 میں کہاں سے ہوگی؟ لیکن یہ صورتحال ہے کیوں؟ دارالعلوم میں انقلاب آئے 30-32 سال ہو گئے، 32 سال سے دارالعلوم اولیاء کے اساتذہ ڈھونڈ رہا ہے، ملک میں اساتذہ ہیں۔ 32 سال سے دارالعلوم مفتی ڈھونڈ رہا ہے، ملک میں مفتی نہیں۔ کچھ مفتی ہیں اپنی جگہ پر رکے ہوئے ہیں، آتے نہیں ہیں، باقی کوئی مفتی ہی نہیں۔ اساتذہ ہی نہیں ہے۔ دوہرے کے 1100 کے لیے 22 ٹکڑے کرنے پڑے ہیں، اور ہر ٹکڑا پڑھانے کے لیے 3 محدث چاہیے، تو 66 محدث تو دوہرا پڑھانے کے لیے چاہیے۔ کہاں سے 66 محدث لائیں؟ ایک محدث نہیں ہے جو دارالعلوم کے شاہ نشان آ کر دوہرا پڑھا ہے۔ اور مدرسے سب آباد ہیں، سبھی مدرسوں میں میزان سے لے کر دورے تو سب کی تعلیمات ہو رہی ہے، اور رجال کار کا فقدان ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آدمی بھی یہیں تیار کرنے پڑیں گے، اور وہ آپ ہی حضرات ہیں جو تیار ہوں گے۔ اب دوسری جگہ سے باغبان نہیں آنے کا، باغبان ملنے کا بھی نہیں۔ لہذا اس ملک میں جو صورتحال ہے، میں نے کہا امریکہ سے یہ ملک بہتر ہے۔ برطانیہ اور ساؤتھ افریقہ تو بہت آگے نکل گیا، لیکن امریکہ سے یہ ملک بہرحال آگے ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ دن بدن یہاں علمی کام بڑھتا چلا جا رہا ہے، مگر اس کی کمی ہے۔ اگر اساتذہ کما حقہ کتابوں سے واقف نہیں ہوں گے تو جو نسل ہم تیار کریں گے وہ نسل کیسی ہوگی؟ بہرحال کتاب تو پوری ہو جائے گی، نصاب بھی پورا ہو جائے گا، مولوی بھی بن جائے گا، لیکن جو مقصد ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس دوسری آیت کریمہ میں یہی مضمون ہے کہ صرف پڑھانے سے، صرف لفظ نہ بھولیو، صرف پڑھانے سے علم نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اگر صرف پڑھانے سے علم آتا تو سارے مدرسے میں پڑھا رہے ہیں اساتذہ، رجال کار مہیا ہوتے، نہیں ہے مہیا۔ 7 مدرسوں کے میرے پاس اسٹینڈنگ آرڈر ہیں، شیخ الحدیث دو، کہاں سے دوں؟ کوئی ہے ہی نہیں۔ حضرت سے پوچھو وہاں شیخ الحدیث نہیں رہا تو ڈھونڈ کے حضرت تھک گئے، کوئی شیخ الحدیث نہیں ملا۔ پھر کسی نے کسی کو تو بخاری پکڑا نہیں ہے، کسی نے کسی کو بخاری پکڑا نہیں ہے، لیکن جو اس کے حق ادا کر سکے شاعر نشان تو آدمی نہیں ہے۔ اس لیے بزرگوں اور بھائیوں، صرف پڑھاؤ مت، پڑھانے کے ساتھ اپنے آپ کو بناؤ، اور اپنے آپ کو بنانے کے لیے یہ ترکیب ہے کہ پورا فن پڑھو، جو کتاب پڑھاتے ہو اسے یاد کرو، تجمیع کرو، اکٹھا مضامین کرو، اور غور و فکر کر کے نتیجے نکالو اور فن کو آگے بڑھاؤ۔ اور طلباء کے پڑھنے میں بھی 3 چیزیں ہیں، اگر وہ 3 چیزیں طلباء میں جمع ہیں تو وہ طلباء پڑھ رہے ہیں، ورنہ مدرسے میں پڑھے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت الاستاذ علامہ بلیاوی قدس سرہ کے سر میں تیل لگا رہا تھا، اور کوئی پتہ نہیں کیا مناسبت پیدا ہوئی، حضرت تیل لگاتے ہوئے بات نہیں کرتے تھے۔ ایک دن میں نے کوئی بات پوچھی تو حضرت نے مول صاحب سر میں تیل کیوں رکھتے ہیں؟ میں نے فوراً کہا حضرت غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا۔
اس لیے کبھی تیل لگاتے ہوئے میں کوئی بات نہیں پوچھتا تھا، کیونکہ تیل تو اس لیے کہ راحت ملے، نیند نہ آئے، اور باتیں کرتا رہے گا تو تیل لگانے میں کیا فائدہ ہو۔ لیکن کبھی کبھی حضرت خود بولتے تھے۔ وہ ایک دن حضرت نے فرمایا، مول صاحب دارالعلوم میں 3 طرح کے طالب علم ہیں۔ ان کے حضرت کیا ہیں؟ کہنے لگے پڑھنے والے ہیں اور وہ تھوڑے ہیں، اور جب تک یہ طلبہ دارالعلوم میں ہیں دارالعلوم چلتا رہے گا، اور دارالعلوم میں بڑی تعداد پڑھنے والوں کی ہے۔ وہ دارالعلوم میں پڑھے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، امتحان کھانا بند نہ ہو جائے اس کے بقدر پڑھنا، یہ کوئی پڑھنا نہیں۔ وہ کیوں پڑھے ہیں دارالعلوم میں؟ جیسے ہمارے حفظ کلاس میں بچے جو حفظ کرنے بیٹھتے ہیں وہ اپنے لیے نہیں حفظ کر رہے، ابا کے لیے کر رہے ہیں، اور جس دن حفظ پورا ہوا اور ابا کو بتلایا کہ ابا میں حافظ ہو گیا، اور ابا مطمئن ہو گیا کہ میرا تاج ریزرو، تو اس نے قرآن اٹھا کر 7ویں طاق میں رکھ دیا، اب کبھی بھولے سے بھی نہیں پڑھے گا۔ اب ابا چاہتا ہے کہ بیٹا عالم بن جائے، مولوی کلاس میں بیٹھ جائے تو اس کی دنیا بھی سنور جائے، دین بھی سنور جائے، اور آدھی جنت مجھے مل جائے، تو اب اسے مدرسے میں ڈالا، عالم کلاس میں بٹھایا۔ بچہ جب حفظ کر رہا تھا تو وہ نادان تھا، بچہ تھا، استاد سختی کرتا تھا، باپ گھر میں ٹھہرنے نہیں دیتا تھا، تو وہ حافظ ہو جاتا تھا۔ 100 بچے بیٹھتے تھے تو 90 حافظ ہو جاتے تھے، 10 اٹھ جاتے تھے۔ لیکن اب تو سبزہ آغاز ہو گیا، داڑھی آنی شروع ہو گئی، اب استاد سختی نہیں کر سکتا، اور باپ گھر میں ٹھہرنے نہیں دیتا، اب مدرسے میں پڑھا ہے، استاد سختی تو کر نہیں سکتا۔ اور اب تو زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ پوری دنیا میں طالب علموں پر سختی کرنا قانوناً ممنوع ہو گیا ہے، اور سختی نہیں کر سکتے، اور اس کو خود تو کچھ پڑھنا نہیں ہے، ابا کے لیے مولوی بننا ہے، تو وہ 8 سال مدرسے میں پڑھا رہتا ہے۔ پھر جب وہ دورے سے فارغ ہوتا ہے تو اب سوچتا ہے کیا کروں، انگریزی پڑھوں، کمپیوٹر سیکھوں، فلاں امتحان دوں، یہ کروں وہ کروں، اب وہ اپنی لائن سوچتا ہے۔ اور یہ جو پڑھا تھا وہ تو ابا کے لیے پڑھا تھا، تو یہ سب میں تفصیل کر رہا، حضرت نے فرمایا تھا، حضرت نے فرمایا کہ بڑی تعداد ان طلباء کی ہے جو مدرسے میں پڑھے ہیں، اور کچھ طلباء ایسے ہیں جو مدرسے میں پل رہے ہیں۔ بہار وغیرہ کے غریب بچے ہوتے ہیں، ماں باپ نے سوچا ڈالو مدرسے میں، زکوٰۃ کی روٹی کھائے گا پلے گا، ان کے ماں باپ کو بھی کچھ نہیں پڑی پڑھنے سے، تو فرمایا طلبہ 3 قسم کے ہیں، پڑھنے والے یہ تھوڑے ہیں، اور جب تک یہ ہیں دارالعلوم چلتا رہے گا، اور بڑی تعداد پڑھنے والوں کی ہے اور تھوڑے سے پلنے والے ہیں۔ جب حضرت نے یہ بات فرمائی تو پھر میں نے کہا حضرت اساتذہ بھی 3 قسم کے، تو ایک دم چونکے حضرت، کہنے لگے کیا ہیں؟ میں نے کہا حضرت بعض اساتذہ تو وہ ہیں رات بھر مطالعہ کرتے ہیں اور صبح سارا ہمارے سامنے طے کر دیتے ہیں کہ لو رات کو میں نے اتنا مطالعہ کیا ہے، اب ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ اس کی تقریر میں سے 2 گھنٹے کی تقریر میں سے ہمارے کام کی کیا بات ہے، ہمارے لیے بیکار کیا بات ہے، وہ رات میں جتنا پڑھا تھا انہوں نے سو لا کر طے کر دیا۔ اور میں نے کہا کہ دوسرے وہ اساتذہ، یہ اصل سمجھنے کی ہے، میں نے کہا دوسرے وہ اساتذہ ہیں جو خوب مطالعہ کرتے ہیں یا سوچتے ہیں، اور ہمارے کام کی جتنی بات ہے وہ ہمیں لا کر دے دیتے ہیں، باقی اپنے یہاں ڈسٹ بین میں ڈال کے چلے آتے ہیں، تو اب ہمارے لیے ہمارے کام کی بات ملی۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، جتنا مطالعہ کرو اتنا طالب علم کو مت بتاؤ، غور و فکر کرو کہ طالب علم کے کام کی بات کتنی ہے، اتنی لے جا کر اسے بتاؤ،
اور میں نے کہا کہ تیسرے وہ اساتذہ ہیں جو سبق میں آتے ہیں مطالعہ کیے بغیر آتے ہیں اور ناک کی ڈنڈی پر چشمہ ٹکاتے ہیں، اور جب طالب علم عبارت پڑھتا ہے تو یوں حاشیہ دیکھتے ہیں، وہ عبارت پڑھ رہا اونधी سیدھی اور وہ حاشیہ دیکھ رہے ہیں، جب عبارت پوری ہوئی تو چشمہ ٹھیک کر کے ایک دھواں دار تقریر کر دیتے ہیں، چاہے وہ کتاب سے منطبق ہو یا نہ ہو۔ اور کوئی طالب علم اگر کچھ بولے تو فوراً کہتے ہیں من ادعا غیر ذالک فعلیہ البیان فی ھذا المیدان الی شہر شعبان۔ اب اتنی دھوس بٹھاتے ہیں کہ بیچارہ آگے کچھ بول نہیں سکتا۔ تو حضرت نے فرمایا کون ہے؟ میں نے کہا حضرت یہ نہ پوچھیے، آپ صدر المدرسین۔ وہ بہت ذہین تھے، سب سمجھتے تھے، میرا اشارہ کن کی طرف تھا وہ سب سمجھتے تھے، لیکن میں نے کہا حضرت آپ یہ مجھے نہ پوچھیں، آپ صدر المدرسین ہیں۔ اس قصے میں مجھے یہ سمجھانا ہے کہ استاد کتاب حل کرے اور کتاب حل کر کے طالب علم کے مفاد کی جتنی بات ہے وہ جا کر اسے پکڑا دے۔ پھر استاد کو کتاب یاد ہے یا فن یاد ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ موقع موقع سے وہ فن کی تجدید کر سکے گا۔ مثلا نحو یاد ہے، ایک لفظ ہے عربی کیا ہے کہ یہ کانا کی خبر ہے، کانا کی خبر کا کیا اعراب ہے، وہ فٹ سے بتائے گا، 2-4 مرتبہ پوچھ لو اسے، زندگی بھر کے لیے یاد ہو گئے۔ اور اگر استاد کوئی نہیں پانوں کہ کانا کی خبر کا کیا اعراب ہے تو کیا پوچھے گا وہ؟ ایک لفظ آیا ائمہ، فوراً پوچھ بتا اس کی کیا اصل ہے، نہیں بتا سکے تو وہ بتائے گا، ایسے 2-4 مرتبہ بتا دیا، صرفی تعلیل اس کو سمجھ میں آ گئی، قاعدہ بھی یاد ہو جائے گا۔ اور اگر استاد کو ہی کتاب یاد، فن یاد نہیں ہے تو وہ کیا سوال کرے گا اور کیا اجرا کرے گا؟ فن کا کیسے اجرا ہوگا؟ اجرا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ استاد صاحب فن ہو، اس کو فن پورا یاد ہو۔ خیر بات پھیل گئی، میں تو آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پیش رفت ہو رہی ہے مدارس عربیہ کے بارے میں الحمدللہ، مگر اس پیش رفت کے لیے آپ کو اپنی ذات کو بھی آگے بڑھانا ہے، کیونکہ مالی اب دوسری جگہ سے نہیں آئے گا، آپ کو ہی مالی بننا ہے، باغبان بننا ہے، اور اس کے لیے یہ محنت آپ کو کرنی ہوگی۔ اور یہ تو مشہور جملہ ہے جو آپ حضرات جانتے ہیں کہ علم اپنا تھوڑا سا اس وقت تک نہیں دیتا جب تک آدمی اپنا سارا اسے نہ دے دے۔ اور شیخ سعدی تو کہتے ہیں کہ علم کے پیچھے شمع کی طرح پگھلو، اے علم چوں شمع باید گداخت۔ تو دوسرے غیر ضروری مشاغل کے ساتھ علم اپنا حصہ اپنا کوئی تھوڑا سا بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے آپ کو سارا علم کو دے دو تب تھوڑا سا علم آئے گا۔ علم بہت خوددار ہے۔ یہاں اساتذہ ایک سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مدرسے والے ہمیں آگے ترقی نہیں دیتے، کیسے ہم مطالعہ کریں؟ قدری میں لٹکا رکھا ہے، 10 سال سے قدری پڑھا رہا ہوں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں ایک بندہ ہے، اس کے پاس ایک شاندار عطر ہے شیشی میں، اسے نکال کر کے ٹیبل کے نیچے ذرا لگایا، تھوڑی دیر میں پوری مجلس مہک گئی، ہر ایک پوچھا ارے کس نے عطر لگایا، بڑا شاندار عطر۔ اور ایک دوسرا ہے، اس کے جیب میں بھی شیشی ہے عطر کی، لیکن اس میں عطر نہیں ہے، پانی سے دھو بھی رکھی ہے، وہ نکال کر کے سب کے سامنے ٹھپ ٹھپ کر رہا ہے۔ تو کوئی بھی نہیں پوچھے گا کون سا عطر ہے۔ تو میں کہتا ہوں تیری شیشے میں کچھ ہے تو مہکا۔ دنیا تو آدمیوں کے لیے بےتاب ہے، پریشان ہے، قحط الرجال ہے۔ تیری شیشی میں کچھ ہو تو تجھے آگے بڑھائے محتمے، تیری شیشی میں کچھ نہ ہو تو کیا بڑھائے تجھے آگے۔ پھر ایک اساتذہ ایک سوال اور کرتے ہیں، مدرسے والے ہمیں تنخواہ ہی اتنی کم دیتے ہیں کہ ہم کیا محنت کریں؟
تو میں ان سے کہتا ہوں دیکھ بھئی، تنخواہ بینک بیلنس بنانے کے لیے تو ہے نہیں، وہ تو ہے تنخواہ، باڈی کی ڈیمانڈ تنخواہ، باڈی کی ڈیمانڈ یہ ہے اس کا۔ اور پیسہ کیا کام کرتا ہے؟ 3 کام کرتا ہے۔ آدمی اچھا کھا لے گا، اچھا پہن لے گا، اور سیٹھ صاحب کے جیب میں پیسے بھرے ہیں تو لوگ سلام ماریں گے، سیٹھ صاحب سلام، سیٹھ صاحب سلام۔ سیٹھ صاحب کسی کو ایک پیسہ بھی نہیں دیں گے، مگر لوگ سلام ماریں گے کیونکہ سیٹھ صاحب کا جیب بھرا ہوا۔ یہ 3 کام کرتا ہے پیسہ، اچھا کھا پی لے گا، اچھا پہن لے گا، اور لوگ اس کی قدر کریں گے۔ مولوی کو چاہے کتنا ہی کم ملتا ہو، اور کم کیوں ملتا ہے؟ وہ اللہ میاں کے یہاں سے 2000 اور 3000 کے بیچ کا فگر لکھوا کر آیا ہے۔ ہر ملک میں اتنا ہی ہے، 2000 اور 3000 کے بیچ میں ہی ملے گا۔ لیکن بہرحال جو کچھ بھی ملے گا، گاؤں میں سب سے خوش لباس آپ کو مولوی ملے گا۔ کیا ہے، موٹا قیمت معمولی ہو، کھدر کا کپڑا ہو، موٹا جھوٹا ہو، لیکن خوش لباس آپ کو مولوی ملے گا۔ اور مولوی کا پیٹ مرغی کا قبرستان۔ اور اگر مولوی اپنی وضع میں ہو تو گاؤں کا ہندو تک سلام مارے گا، باپو سلام، باپو سلام۔ تو جو پیسہ 3 کام کرتا ہے، وہ تو تھوڑی تنخواہ میں بھی 3 باتیں حاصل ہے، پھر زیادہ تنخواہ لے کر کرے گا کیا؟ اور میرے بھائیوں سنو، یہ تو ملت کا احسان ہے کہ وہ 2-3 ہزار دیتی ہے، اگر نہ دیتی تو بھی ہمارا فریضہ تھا کہ ہم دین کا کام کرتے، ہمارا فریضہ تھا۔ یہ تو ملت کا احسان ہے کہ وہ تھوڑا بہت بھی دے دیتی ہے، اور ہماری گاڑی کہیں نہیں رکتی۔ مجھے دوستوں نے بتلایا، نام میں نہیں جانتا کسی کا، فلاں مدرس ہے، امام ہے، اس کے بعد 50,000 کی گاڑی ہے، فلاں امام ہے، اس کے بعد 50,000 کی گاڑی ہے، فلاں امام، گاڑی کا نام بھی لیا تھا میں، وہ نام بھی نہیں جانتا، فلاں امام ہے۔ اب اماموں کو تو 2,000-3,000 ملتے ہیں، اور 50,000 کی گاڑی ہے اس کے پاس، تو کہاں سے آئی؟ کوئی بینک تھوڑی لوٹی اس نے، اللہ نے دی۔ تو اللہ کے یہاں دینے کے تو بہت سے راستے ہیں، اللہ سے مانگو تو صحیح۔ محتمم سے کیوں مانگتے ہو؟ متولی سے کیوں مانگتے ہو؟ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ کے یہاں تو بے شمار راستے ہیں دینے کے۔ تو ملت جو کچھ دے رہی ہے، یہ بھی ملت کا احسان ہے، ورنہ تو ہمارا فرض منصبی تھا، ہم نے دین پڑھا ہی اس لیے ہے کہ ہم ملت کی خدمت کرتے، علم کی خدمت کرتے، اور کسی کی گاڑی رکتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام آسائشیں ہمارے لیے مہیا کر رہے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ تمہارا اعتراض یہ بھی غلط ہے۔ بہرحال آج کی گفتگو میں صرف یہ کہنا ہے، میرے بھائیوں اپنے آپ کو بناؤ۔ آپ بن جائیں گے تو آپ کے طلبہ بنیں گے، اور آپ نہیں بنیں گے تو آپ کے طلبہ کہاں سے بنیں گے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ جی اچھا، کیا فرمائیں؟ ایک حضرت تشریف لائے ترک سر، تو میں نے مہمان خانے میں حضرت سے یہ درخواست کی، میں نے کہا حضرت ہمیں حدیث شریف کے استاذ کی ضرورت ہے، آپ کے علم میں کوئی ہو جو حدیث شریف میں اچھا علم رکھتے ہو۔ تو حضرت مفتی صاحب تو ایسا سر جھکا کر تشریف رکھے تھے، سر اٹھایا اور ان کا مولوی صاحب انور شاہ کشمیری اور شبیر احمد عثمانی کو ہم قبر سے نہیں لا سکتے، یہ جملہ کا۔ اب تو آپ کو خود انور شاہ بنانے پڑیں گے، شبیر احمد بنانے پڑیں گے، ایک بات۔ دوسری بات حضرت نے فرمائی کہ آپ حضرات جو کہتے ہیں کہ وہاں سے فلاں مدرسے سے کوئی مدرس، اگر وہ مخلص ہے جس جگہ وہ پڑھا رہا ہے، تو آپ کے یہاں گجرات میں تنخواہ کے لیے وہ نہیں آئے گا، اخلاص۔ اور اگر وہ آ رہا ہے تو فی ہے معافی، یہ حضرت مفتی صاحب کا جملہ تھا۔
اور قدرتی طور پر ایسا ہوا کہ ہمارے علاقے کے ایک مدرسے میں ایک مدرس کو بلائے بخاری شریف کے لیے، تو آئے کہ بھائی فلانی جگہ پڑھاتے تھے، بخاری کے استاد ہیں۔ 1 سال بھی نہیں گزرا اور